بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تین نہایت اہم خبریں جو کہ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ تصدیق کس نے کی ہے اور کیا اس ملاقات سے پہلے شہباز شریف کو اطلاع دی گئی تھی؟ بہت ہی اہم انکشاف سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب فضل الرحمان ان ایکشن ہو چکے ہیں، کے پی سے ان کا صفایا ہونے والا ہے، اور اب انہوں نے عمران خان کے خلاف کس سے مدد مانگ لی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ داتا دربار عرس کی تقریب پر لبیک والے علماء پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کہ میڈیا نے آپ کو نہیں دکھایا ہوگا، اس کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، تحریک لبیک کے لوگوں نے گالیاں پیش کی ہوئی ہیں، اور بدقسمتی سے ایک خاص قسم کا مزاج اس وقت پاکستان میں فروغ پا چکا ہے۔ لیکن گزشتہ روز داتا دربار کے عرس پر جس طرح سے ہنگامہ آرائی کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر خادم رضوی نے جو ہے وہ تحریک لبیک کو ٹیک اوور کر لیا، اور اشرف جلالی کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ اب ان کی پہچان بھی بہت کم حلقوں کے اندر ہے، لیکن کوئی نہ کوئی متنازع بات چیت کے ذریعے وہ بھی ان رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور پہلے انہوں نے عرس کی تقریب سے پہلے کچھ تقریریں بھی کی، جس سے اشتعال میں مزید اضافہ ہوا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو کہ اہل تشیع اور اہل حدیث اور دیوبند کو مسلمان بھی نہیں گردانتے، اور معاونت کی ضرورت ہو تو پھر اگر معاونت کی ضرورت ہو تو پھر ان کو سب کچھ بنا لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے اپنے اہل سنت کے جو لوگ ہیں، جن میں سے کچھ کو انہوں نے رافضی بنا دیا، اور کسی کے اوپر کوئی ٹیگ لگا دیا اور کسی کے اوپر کوئی، جبکہ داتا دربار کی انتظامیہ نے ان کو دعوت بھی نہیں دی تھی خطاب کی، اور علماء کو دعوت دی گئی تھی خطابات کی۔ پہلے انہوں نے اپنے کارکنان کو بھیجا، رضوی نے بھی اعلان کیا وہاں پر جانے کا، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان وہاں پر موجود تھے، اور جو بھی علماء کرام آئے لبیک کے کارکنان نے ہنگامہ آرائی کی، اور پچھلے سال بھی اسی قسم کا کام کیا گیا تھا۔ اب بھی انہوں نے نعرے بازی کی، ہم نے یہاں پر کسی کو تقریر نہیں کرنے دینی۔ وہ لوگ جو کہ صوفی ازم پر یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ناظرین ان کی بہت زیادہ کثرت ہے، ان کے اندر جو پرامن لوگ تھے جن کے اوپر دہشت گردی کا دھبا نہیں تھا، ان کے اندر اب ایک ایسی جماعت داخل ہو چکی ہے جو کہ دوسروں کو کبھی تو رافضی کہتی ہے اور کبھی ان کے اوپر کفر کے فتوے جاری کرتی ہے۔ اور جس طرح سے اب واٹس ایپ گروپ کے اندر ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے، اور ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے محی الدین جو کہ اسکالر ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، گزشتہ روز ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور ان کی تقریر سے پہلے کوکب نورانی نے تقریر کی، اور دیگر علماء اور حتیٰ کہ داتا دربار کے جو خطیب ہیں جامعہ مسجد کے رضوان سیالوی، ان کو بھی تقریر نہیں کرنے دی، اور ان تمام علماء کے اوپر بوتلیں اور جوتے پھینکے گئے، نعرے بازی کی گئی اور گالیاں نکالی گئی۔ لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے، لوگ اس نعرے پر اعتقاد رکھتے ہیں، بڑا زبردست نعرہ ہے، لیکن یہاں پر اس کو ایک سیاسی نعرہ بنا کر اسلام اور کفر کی جنگ میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا اور ٹھیکیدار بن جانا، اور دوسروں پر غیر مسلم کا ٹیگ لگانا۔ پہلے انہوں نے عمران خان کے خلاف چڑھائی کی تھی، لیکن اب تمام علماء اور مشائخ کے خلاف صرف اس بنیاد پر محاذ سنبھالنا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، ناظرین انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اور کل حسن صاحب کے خطاب سے پہلے بھی نعرے بازی کی گئی، تماشا ہوا، منہاج القرآن کے کارکنان وہاں پر موجود تو تھے، لیکن پرامن طور پر انہوں نے کوشش کی اور تقریر انہوں نے بہرحال کی، اور امن کا جو پیغام دینا تھا وہ ڈاکٹر حسن صاحب نے دیا۔ لیکن نعرے بازی اور تماشا جو لگایا گیا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اور لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ پہلے جو کچھ مسالک تھے ان پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا ہوا تھا، اور یہ اپنے اوپر اب لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اگر اسلام کے اندر اس طرح کی شدت پسندی اور انتہا پسندی داخل ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ جبکہ اس طرح کی قوم آپ تیار کریں گے، اور پھر ایسی لیڈرشپ جس کی کوئی بھی کوالیفیکیشن نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، اسلام کے حوالے سے اگر کوئی متنازع ایشو نہ آئے تو کبھی تحریک لبیک والوں نے کوئی معاشی پالیسی پیش نہیں کی، اور نہ ہی کوئی قانونی اصلاحات کا پیکج پیش کیا ہے۔
اور صرف مذہبی طور پر کوئی متنازع ایشو نہ ہو تو ان کے لیے یہاں پر کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ کل یہی پرامن لوگ اور دماغ کے اندر ان کی چیزیں بھر چکی ہیں، پھر اسی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے اور آگے چل کر یہی لوگ اسلحہ پکڑ لیتے ہیں۔ جو اب ان کے نقطہ نظر کو نہیں مانتا اس کو یہ کافر کہتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگے چل کر بڑی بڑی تنظیمات کو جنم دیتے ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے لوگوں کا، لیکن ناظرین ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور داتا دربار پر اس قسم کا ہنگامہ کرنا بہت غلط طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ ہے آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے، جس کو پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ 2 نہیں بلکہ 1 ملاقات ہوئی ہے۔ اور ناظرین یہ یقینی طور پر ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ جب معاملات طے نہیں پائے، یعنی کہ عمران خان ڈیل لینے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ عمران خان کو ڈیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کو ڈیل لینے کی ضرورت ہے۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آپ ان کے اوپر ظلم کریں گے، ناجائز مقدمات بنائیں گے، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائیں گے، تو پھر عوام کے اندر آپ کے خلاف مزید نفرت پیدا ہوگی اور عمران خان سے مزید ہمدردی پیدا ہوگی۔ اور یہ کہا گیا کہ ملاقات تو ہوئی ہے لیکن اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد ان آفیشیل ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ سید طلعت حسین کہتے ہیں کہ بنی گالہ کی خواہش ہے ڈیل لینا، بنی گالہ کی خواہش ہے ڈیل لینا، لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اور عمران خان کے خلاف ان کے اندر بغض ناظرین بہت زیادہ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ دوسری جانب سلیم صافی کے اندر سیلاب زدگان کا تو بہت زیادہ درد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے انہوں نے پروگرام بھی بہت سے کیے ہیں، اور سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے بہت سی چیزیں بھی کی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو، چیف کے تقرر کا معاملہ نومبر میں طے ہونا ہے، جبکہ کروڑوں سیلاب زدگان پچھلے 2 ماہ سے در بدر ہے۔ اس بحث کو بڑھا کر ہم ان کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ناظرین یہ بات درست ہے اور حقیقت ہے۔ سیلاب زدگان اس وقت زیادہ توجہ کا مرکز ہونے چاہیے۔ اور سلیم صافی نے یہ بھی کہا کہ بحث کے خاتمے کے لیے اتنا بتا دوں کہ 2 نہیں بلکہ 1 ملاقات ہوئی ہے، اس سے متعلق وزیر اعظم کو پہلے بتا دیا گیا تھا، اور یہ ملاقات بھی بے نتیجہ رہی ہے۔ اور سلیم صافی جو کہ ان آفیشیل ترجمان بنے پھرتے ہیں، انہوں نے 1 ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین جب یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے، عوام کے پریشر کے اندر آ چکی ہے، تو پھر مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کو میدان میں اتار دیا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری کو ڈیل کا کام سونپا جاتا ہے، پھر یہ خبریں چلائی جاتی ہیں کہ پنجاب کے اندر حکومت ختم ہو رہی ہے۔ آصف علی زرداری جو ہیں وہ میدان سنبھال چکے ہیں، لاہور میں انہوں نے ڈیرے ڈال لیے، اور مولانا فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ پر پریشر بڑھانے کا ٹاسک سونپ دیا جاتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ہونے دیا تو پھر ہم یوں کر دیں گے۔ رات کو مولانا فضل الرحمان نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، جبکہ کبھی آپ نے ان کو سیلاب زدگان کے اندر ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے چند لوگ ہی کچھ علاقوں میں نظر آئے، حالانکہ الخدمت نظر آئی ہے، منہاج ویلفیئر بھی تمام علاقوں میں نظر آ رہی ہے، جبکہ انصار الاسلام کہاں پر غائب ہیں۔ اور کہا تو انہوں نے یہ کہ عمران خان اب اقتدار میں نہیں آ سکتے، لیکن چونکہ ناظرین اس وقت مولانا فضل الرحمان گھبرا چکے ہیں، اسی لیے وہ اب اس قسم کی بونگیاں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور کے پی سے بھی اب ان کا صفایا ہو چکا ہے، اور بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے کچھ نشستیں تو حاصل کی تھی، لیکن اب عمران خان کی لہر اور بیانیے کی جیت کے بعد ان کا صفایا پکا، یہ گھبرا چکے ہیں اور مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ صوبائی جنرل کونسل کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، فتنے سے ہمارا واسطہ ہے جس کو ہم نے کچل دیا، اور یہ جب اقتدار میں بالکل بھی نہیں آئے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب بھی یہ فتنہ تقریر کرتا ہے تو بونگی ہی مارتا ہے۔ بھارت کے پائلٹ کو پکڑا اور 24 گھنٹے میں ان کے حوالے کیا، اور اسٹیٹ بینک کو بھی IMF کے حوالے کیا ہوا تھا، جبکہ ناظرین یہ اسٹیٹ بینک کو چھڑوا کیوں نہیں لیتے، کیونکہ یہ تو مہنگائی کے نام پر آئے تھے۔ جبکہ پہلی دفعہ شنگھائی تعاون تنظیم میں وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا نام تک نہیں لیا، ورنہ کوئی بھی بین الاقوامی کانفرنس ایسی نہیں ہوئی جس میں کشمیر کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور بھارت کی بدماشی اور جارحیت کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ناظرین سودا اس کو کہتے ہیں، اور یہ نام بھی نہیں لیا انہوں نے کشمیر کا، اور نہ ہی بھارت کی جارحیت کے حوالے سے کوئی بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔
اور ناظرین، یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اقتدار میں آئے ہیں، ان کو نہ تو پاکستان کی عوام سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی کسی اور سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔